میرے پیارے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم، آج کا ورلڈ، آج کی دنیا نالج کی دنیا ہے، آج کی دنیا علم کی دنیا ہے، اور اس حقیقت کا آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ دین اور دنیا کا کوئی کام تعلق کے بغیر نہیں ہوا کرتا، اور تعلق یقین کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ یقین اور وشواس جب تک نہ ہو، اس وقت تک علم بھی مفید نہیں، گیان بھی مفید نہیں، اور معرفت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے، آج کی پڑھی لکھی دنیا جانتی ہے، آج کے زمانے کا انسان عقل رکھتا ہے، اور جو چیز عقل سے معلوم ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم عقلی ہے۔ جو علم عقل کے ذریعے معلوم اس کو کہتے ہیں عقل کا علم۔ اور عقل کا علم، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان ہے، آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر بے شمار بنے ہوئے مکانات ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا ضرور کوئی، کیوں کہ مکان بغیر معمار کے نہیں بن سکتا، مسجد بغیر معمار کے نہیں بن سکتی، جب تک کسی چیز کا کوئی بنانے والا نہ اس چیز کا وجود نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کی عقل نے بتایا، یہ جو عقل کا علم ہے اس نے بتایا کہ یہ چیز بنی ہے اور کسی چیز کو بنایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ جب تک یقین نہ ہو، جب تک یقینی علم نہ ہو، اس وقت تک کسی چیز کے متعلق آپ وشواس نہیں کر سکتے، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ یقین علم کی راہ میں پہلی منزل کا، پہلے اسٹیشن کا نام ہے۔ آپ کو یقین ہے موت آئے گی، آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہے، آپ کو یقین ہے کہ اللہ کا رسول ہے، آپ کو یقین ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ حق ہے۔ یہ یقین کی مختلف منزل ہیں جو ایمان کی دنیا میں بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، یقین اور چیز ہے اور شناخت معرفت اور چیز ہے۔ کسی آدمی کو پہچاننا، کسی آدمی کو جاننا، جس کو صوفیاء کاملین کہتے ہیں کہ معرفت ہے، پنڈت کہتے ہیں کہ گیان ہے، یہ گیان، یہ معرفت، یہ اور چیز ہے، یقین اور چیز۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ ہر ملک میں ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ہر ملک میں سب سے بڑا پوسٹ پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے۔ دنیا والوں کو یقین ہے، لیکن ہر آدمی پریزیڈنٹ کو نہیں جانتا، ہر آدمی صدر مملکت کو نہیں جانتا۔ تو یقین اور چیز ہے اور معرفت اور شناخت اور چیز ہے۔ یقین والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یقین والوں میں ایسے لوگ جو گیان رکھتے، جو معرفت رکھتے، جو شناخت رکھتے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ کچھ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو معرفت والے، جو گیان والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں اور یقین کے ساتھ ساتھ انہیں معرفت بھی ہے۔ یہ دوسرا نمبر ہوا۔ اس کے بعد معرفت والوں کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی کہ جو تعلق رکھتے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی کو معرفت کا تعلق نہ ہو، ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، لیکن
آپ کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. آپ کو کہ یہ بڑا آدمی، آپ اس کو جانتے ہیں، آپ اس کو پہچانتے بھی تھے، لیکن ان تمام حقیقتوں کے باوجود آپ کو اس سے تعلق نہیں ہوتا، کنیکشن نہیں ہوتا، میل نہیں ہوتا اور ملاپ نہیں ہوتا. معلوم یہ ہوا کہ علم کی راہوں میں علم الیقین کا درجہ ہے. علم الیقین کے بعد پھر انسان کو معرفت ہوتی ہے اور معرفت کے بعد پھر تعلق ہوتا ہے. یہ تعلق کی منزل بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. یاد رکھو، جو چیز عقل سے حاصل ہوگی اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے پروف کی ضرورت ہے. پروف ہو، دلیل ہو تو پھر آدمی عقل سے سمجھتا ہے کہ فلاں چیز ہے یا فلاں چیز نہیں ہے. اس کے بعد آدمی کو معرفت ہوتی، شناخت ہوتی. لیکن تعلق یہ عجیب چیز ہے. تعلق کی دنیا بڑی حسین دنیا ہے، یہ بڑی سندر دنیا ہے، یہ بڑی پریم کی دنیا، یہ بڑی محبت کی دنیا ہے. میرے دوستو، ہمارے یہاں یقین بھی ہے، ہمارے یہاں معرفت بھی ہے، جہان بھی ہے، آشتی بھی ہے، پریم بھی ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں تعلق، جس کو کہتے ہیں میل، جس کو کہتے ہیں ملاپ، جس کو کہتے ہیں لاگ، جس کو کہتے ہیں لگاؤ، یہ بڑی مشکل سے یہ چیز ملتی ہے. اور آج کی دنیا میں جو سب سے بڑی چیز خطرے کی ہے اور خطرے کی ہے وہ یہی ہے کہ تعلق، ارباب تعلق والے بہت مشکل سے نظر آئے. دیکھیے، میں بالکل صاف زبان میں آپ سے عرض کروں، آنریبل منسٹر کو سب لوگ جانتے ہیں کہ فلاں صاحب آنریبل منسٹر ہیں، لیکن جانتا سبھی جانتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی منسٹر ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ آنریبل منسٹر سے تعلق جس سب آدمی کو نہیں، کچھ لوگوں کو اور جن کے تعلق تو ظاہر ہے کہ آنریبل منسٹر سے اگر تعلق، مملکت سے اگر تعلق ہو، تعلق کو اتنا اچھی وہ آدمی اس کے مثال سے بھی ہونا چاہے، اس کے علاوہ تعلق کا جو تعلق والا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائی ہو، میں تعلق کی وقت آپ کے سامنے پیش کروں. ہمارا آپ کا واسطہ ہر ہفتے میں حجام سے اور فرینچ میں کوکر کہتے ہیں تو اس کے پاس اس طرح ہوتا ہے تلوار، ہتھیار، چھڑا، چھری، یہ تیز ہتھیار ہیں، مگر سب سے زیادہ تیز اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ اس طرح ہے. اور سب سے نازک جو مقام ہے انسانی باری میں وہ اس کا گلا ہے. اس کے گلا وہ اپنا حصہ رکھتا ہے. آپ مجھے باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اپنے ہاتھ کو چھوڑ دے، ایک اشارہ کرے تو بڑی آسانی سے انسانی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن سبب کیا ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں اور وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، اس طرح چل رہا ہے. آپ کی شرح رد پر بات صاف میں کہہ دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کا اس سے تعلق ہے. آپ کے تعلق نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا اس طرح آپ کی گردن اور آپ کے گلے کی رگ پر رکھ دے، کیونکہ تعلق ہے. آپ کو تعلق ہے، ایسا کام نہیں کرے گا. ایمان کو حقیقتوں پر نظر رکھنے والا اگر جتنا تعلق ہمیں اپنے پیسر اور اپنے معلوم اور حکام سے ہو، اتنا تعلق نہ اگر خدا سے ہو جائے تو بتاؤ ہمارا کام کیا ہوگا. ہمارا ایمان تو پوری دنیا اگر سلوار رکھ دے گردن کے اوپر تو گردن کا بال ٹیکا نہیں ہو سکتا. کیونکہ تعلق نہیں ہوگا تو تعلق والی چیز ہے.
بارگاہ میں آتے ان لوگوں کے پاس یہ بڑے علوم اور فنون یہ سب نہیں تھے. اور فنون کی جو احساس ہے اس زمانے میں ان کے پاس تعلق تھا, ان کے پاس کنیکشن تھا, اور تعلق اور کنیکشن کی وجہ سے میرے دوستوں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. ان کو گیان بھی تھا, ان کو علم الیقین بھی تھا, اور ان کو تعلق بھی تھا. میرے دوستوں یاد رکھو, ہمیں یقین بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض آدمیوں کو معرفت بھی ہو, گیان بھی ہو, لیکن سوال تو یہ تعلق کا کہ تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہو تو زمانے کے تمام مسائل بڑی آسانی سے حل کیے جا سکتے. تعلق پیدا کرو. تعلق کیسے پیدا ہو؟ ہاں سماج میں پیدا ہوا کہ تعلق کیسے پیدا ہو. اسلام نے ہمیں بتایا. آج ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں جو رونا ہے, جو وہ یہی تو ہے کہ تعلق ہے. اگر آپ کا بھائی سے تعلق ہو, بیٹے کا باپ سے تعلق ہو, اور قوم کا قائد سے تعلق ہو, تو میرے دوست تمام مسائل بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. چھوٹے کا بڑے سے تعلق ہو, تعلق نہیں اس کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. فرمایا کہ دیکھو تعلق پیدا کرنا ہے تو کیسے تعلق پیدا کرو. فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کو سلام کرو. حضور نے تعلق کے لیے راستہ بتایا. اسلام اس بات کی بڑی اچھی گارنٹی دیتا ہے. آپ کو اگر تعلق کسی سے پیدا کرنا تو سلام عرض کرو, السلام علیکم. ایک آدمی بڑا دبلا پتلا سا, بڑا کمزور سا آدمی ہے, بھکاری ہے, بھیک مانگتا ہے, مسجد جامع کے دروازے پر کھڑا ہو یا کہیں کسی اور مقام پر کھڑا ہو. جب آپ آئیں آپ کو کہتا ہے السلام علیکم. ایک مرتبہ کہے گا, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ آپ کو خیال ضرور ہوگا کہ یہ آدمی روزانہ مجھے سلام کرتا ہے. اگر 2-4 دنوں کے بعد وہ نظر نہ آئے تو آپ کو جستجو ہوگی, آپ کو خیال ہوگا, آپ کو اس کی تلاش ہوگی کہ وہ آدمی جو مجھے روزانہ سلام کیا کرتا تھا وہ کہاں گیا. معلوم تو ہوا کہ تعلق کی بنیاد جو ہے وہ سلام سے مضبوط ہوتی ہے, اور جو ارباب تعلق ہیں وہ سلام کے ذریعے آپس کے تعلقات کی ہو رہی تھی کہ ہمارے تعلقات میں استحکام, مضبوطی کیسے ہوگی. آئیے ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے کہ چاہتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق ہو. اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے ہم سب. یہ تعلق اللہ سے, لیکن یاد رکھیں اللہ سے تعلق, اللہ سے میل, اللہ سے مجاز, اللہ سے محبت, یہ چیز صرف اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے. اللہ سے ڈائریکٹ تعلق کوئی چیز نہیں. ڈائریکٹ تعلق نہ کسی کا ہوا نہ کسی کا ہوگا. اللہ سے تعلق کا مطلب ہے محمد رسول اللہ سے تعلق. اللہ سے محبت کا مطلب ہے محمد رسول اللہ سے محبت. جی آپ ایک معمولی آدمی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اللہ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے. جی لیکن اللہ فرماتے ہیں خادعون اللہ وخادعون. اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے رسول اللہ کو دھوکہ دیتے. جی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ دیکھ نبی نے جو کنکریاں پھینکی تو قرآن کہتا کہ اے نبی آپ نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. نبی کا تعلق, اللہ کا تعلق, نبی کا تعلق, اللہ کی محبت, نبی کی محبت, اللہ کی عبادت, نبی کی عبادت. معلوم یہ ہوا کہ تعلق جو ہے, کنیکشن جو ہے, لاب جو ہے, لگاؤ, یہ بغیر نبی اللہ کے محمد رسول اللہ کے اللہ سے کوئی معنی نہیں رکھتا. جب
جب نبی اللہ سے تعلق ہوگا تو اللہ سے تعلق ہوگا، جب نبی اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی، جب کہ انسان نبی اللہ تک پہنچے گا تو وہ اللہ تک پہنچے گا۔ نبی اللہ سے کیسے محبت کی جائے، نبی اللہ سے کیسے تعلق ہو، اللہ اللہ کیسے تعلق ہو؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اے دنیا والوں، اور تم دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو، تعلق پیدا ہوتا ہے تو آؤ نبی اللہ سے اگر تعلق پیدا کرنا ہے تو سلام عرض کرو۔ جی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام عرض کرو نبی صاحب، رات کو سلام عرض کرو۔ ارے تمہیں ایک آدمی اگر 4 مرتبے 10 مرتبے سلام کرے تو وہ تمہارا محبوب ہوتا ہے، وہ تمہارا سلیکٹڈ ہوتا ہے، تعلق والا ہوتا ہے۔ تو تم نبی کو سلام کرو، نبی پر درود پڑھو، اللہ اللہ تم 1 مرتبے پڑھو گے، رب فرماتا میں 10 مرتبے تم پر سلامتی نازل کروں گا۔ تم نبی سے قریب ہوتے جاؤ، مجھ سے قریب ہوتے جاؤ گے، نبی پر درود پڑھو، تم پر میری رحمتوں کا نزول ہوگا، نبی پر سلام عرض کرو، تم پر سلامتی کا نزول ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ سے کنیکشن پیدا کرنا ہے، اگر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو نبی اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے، اور نبی اللہ سے تعلق میرے دوستوں وہ درود ہے، وہ سلام ہے، وہ نبی کی یاد ہے، وہ نبی کا ذکر ہے، وہ نبی کی فکر ہے، نبی کی فکر خدا کی یاد، نبی کا ذکر خدا کا ذکر، نبی کی اطاعت خدا کی عبادت، اور نبی کا تعلق یہ خدا کا تعلق ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، جو آدمی جس کا رشتہ جس کا بندھن خدا سے مضبوط ہوگا وہ میرے دوستوں ملک سے بھی اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، قوم سے اس کا بندھن مضبوط ہوگا۔ جو بیٹا خدا سے رشتہ مضبوط رکھے گا وہ باپ کو بھی مانے گا، وہ دادا کو بھی مانے گا۔ جس ملک کا تعلق اور بندھن اپنے نبی سے صحیح ہوگا وہ اپنے پیر کو بھی مانے گا۔ میرے دوستوں جس قوم کے لوگوں کا تعلق خدا اور اس کے رسول سے صحیح ہوگا وہ اپنے لیڈر کو بھی مانے گا، وہ اپنے قائد کو بھی مانے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مین چیز، معلوم ہوا کہ جو فنڈامنٹل اسٹون ہے، جو بنیادی پتھر ہے وہ تعلق ہے، اور تعلق بغیر نبی اللہ کے میرے دوست کو تعلق کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اے موریشس کی دنیا میں رہنے والوں، اے اسلام کی آستین میں ملاپ اور محبت کے اٹوٹ بندھن پر یقین اور وشواس رکھنے والوں، اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرو، کنیکشن پیدا کرو، یہ کنیکشن تمہیں خدا تک پہنچائے گا۔ اس وقت تم اپنے دیش کے پیارے ہوگے، ملک کے پیارے ہوگے، عوام کے پیارے ہوگے، دنیا میں عزت اور فضیلت کا تاج تمہارے سر پر ہوگا، لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے اور تم سب سے آگے ہوگے، اور لیڈرشپ کا تاج تمہارے سر پر جگمگا رہا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ یہ تھی اس وقت کی ایک ریکارڈنگ جو جامع مسجد میں آج